بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 دسمبر 2019 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ یکم جنوری سے میڈیکل انشورنس کارڈ کی جگہ اقامہ۔ سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل کے مطابق 1 جنوری 2020 سے میڈیکل انشورنس کارڈ کی بجائے شناختی کارڈ یعنی اقامہ انشورنس سروس حاصل کرنے کے لیے مؤثر ہوگا۔ مقامی شہریوں سے ان کا قومی شناختی کارڈ طلب کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق ہیلتھ انشورنس کونسل کے سیکریٹری جنرل شباب الغامدی نے بتایا کہ 1 جنوری 2020 سے اسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز علاج اور طبی معائنے کے لیے جانے والوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سعودی شہری قومی شناختی کارڈ اور مقیم غیر ملکی اپنے اقامے کی بنیاد پر میڈیکل انشورنس سہولت حاصل کر سکیں گے۔ شناخت کا واحد ذریعہ اقامہ یا قومی شناختی کارڈ ہوگا۔ الغامدی نے مزید کہا، ہیلتھ انشورنس کونسل نے سہلنا الیک کے نام سے نئی سہولت کا آغاز کیا ہے۔ اس کے معنی ہے ہم نے سروس آپ کے لیے آسان کر دی۔ اس مہم کے تحت انگریزی، عربی، اردو، فلپائنی، ہندی اور بنگالی 6 زبانوں میں سوشل میڈیا پر 2 مہینے تک آگاہی پیغامات بھیجے جائیں گے۔ ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ جازان میں سیکیورٹی کارروائی، مسلح گروہ گرفتار۔ جازان کی مشرقی کمشنری الدائر میں مشترکہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران مسلح گروہ اور اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا گروپ گرفتار کر لیا گیا۔ شناختی دستاویزات نہ رکھنے والے بھی پکڑے گئے۔ ان کے قبضے سے نشہ آور اشیاء بھی برآمد ہوئیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق الدائر کے کمشنر نائف بن لبدہ نے بڑے سیکیورٹی آپریشن کی نگرانی کی۔ پکڑے جانے والوں میں لوٹ مار کرنے والے بھی شامل تھے۔ سیکیورٹی آپریشن میں الدائر کمشنری کے گشتی دستے، الدائر پولیس، سرحدی محافظوں کے ماتحت کوہستانی دستہ اور سیکیورٹی کمانڈ کے اہلکار شامل تھے۔ آپریشن دشوار گزار کوہستانی علاقے میں کیا گیا۔ سمگلروں اور راہزنوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو تعاقب جاری رکھنے سے روکنے کے لیے فائرنگ کی شروعات کی۔ سیکیورٹی اہلکار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ جوابی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی ناکہ بندی کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ سیکیورٹی اہلکار پہاڑی علاقے کے پرخطر مقامات کی چھان بین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے کچھ در انداز گرفتار کیے گئے۔ الدائر کے کمشنر نائف بن لبدہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آپریشن گورنر شہزادہ محمد بن ناصر کی ہدایت پر کیا گیا۔ اس طرح کے آپریشن انتہائی تکنیکی سیکیورٹی ٹیموں کے ذریعے ہی کرائے جاتے ہیں۔ کنگ فہد پل یعنی سعودی اور بحرین کو ملانے والا پل موٹر سائیکلوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل سے موٹر سائیکل سوار بھی 1 جنوری 2020 سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ فیس 25 ریال مقرر کی گئی۔ بحرینی کرنسی میں 2.5 دینار ایک طرف سے لیے جائیں گے۔ 1 جنوری کو صبح 8 بجے سے موٹر سائیکل سوار سعودی عرب سے بحرین اور بحرین سے سعودی عرب کنگ فہد پل کے راستے آ جا سکیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ فہد پل جنرل کارپوریشن کے ایگزیکٹو چیئرمین اماد المحسن نے بتایا، موٹر سائیکل سے کنگ فہد پل کے ذریعے 1 جنوری 2020 سے آمد و رفت کی اجازت دی جائے گی۔ دونوں ملکوں کے متعلقہ اداروں نے منظوری دے دی۔ موٹر سائیکل سوار کے پاس لائسنس اور دونوں ملکوں میں رائج قوانین و ضوابط کے مطابق نمبر پلیٹس لگی ہونی چاہیے۔ موٹر سائیکل سوار روزانہ آ جا سکیں گے، تاہم موسم خراب ہونے کی صورت میں عارضی طور پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موٹر سائیکل ڈرائیوروں کی امیگریشن کی کارروائی کے لیے باقاعدہ ایک لائن متعین کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب اور بحرین دونوں جانب اس کی سہولت مہیا ہوگی۔ کنگ فہد پل جنرل کارپوریشن کے ایگزیکٹو چیئرمین نے موٹر سائیکل سواروں سے اپیل کی کہ وہ سلامتی کے ضوابط کی پابندی کریں، مناسب لباس اور ہیلمٹ کا استعمال کریں، آنکھوں کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا جائے، امیگریشن کارروائی کے لیے مقررہ لین کی پابندی کی جائے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کنگ فہد پل کی انتظامیہ اور تمام متعلقہ اداروں نے مسافروں کی کارروائی تیزی سے نمٹانے کے لیے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ سیکیورٹی آپریشن میں 2 مطلوب افراد ہلاک۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے دارالحکومت دمام میں سیکیورٹی آپریشن کے دوران پولیس کو مطلوب 2 افراد مارے گئے۔ یہ آپریشن العنود محلے میں کیا گیا۔
ہلاک ہونے والوں کی شناخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا کہ فائرنگ کی شروعات سیکیورٹی کو مطلوب افراد نے کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی کو مطلوب افراد دمام کے العنود محلے میں ایک شہری کے گھر میں مورچہ زن ہو گئے تھے۔ ان مطلوبہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ موقع سے گزرنے والا ایک شہری بھی زخمی ہوا۔ سوشل میڈیا پر العنود محلے میں ہونے والے سیکیورٹی آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا۔ اس حوالے سے متعدد ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے اور مطلوبہ افراد کے خطرات کو محدود تر کرنے کے لیے بڑی تعداد میں جائے وقوع پر تعینات ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ گھریلو ملازمین کے واپس نہ آنے پر نیا ویزا نکلے گا یا نہیں؟ سعودی عرب میں لاکھوں غیر ملکی فیملی ڈرائیور یا گھریلو ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان میں کئی لاکھ خدامے بھی شامل ہیں۔ سینکڑوں ایسے ہیں جو کبھی کبھار اپنے وطن چھٹی گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ خروج عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے پر جاتے ہیں۔ بعض اوقات گھریلو ملازمین ایگزٹ ری انٹری ویزے کی میعاد ختم ہونے کے باوجود واپس نہیں آتے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق فیملی ڈرائیوروں یا گھریلو ملازمین یا ملازماؤں خروج عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے کی میعاد ختم ہونے جانے کے بعد کفیل نیا ویزا جاری کرانا چاہتا ہے۔ اس میں قانونی رکاوٹ پیش آتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر مقامی شہری نے سوال کیا کہ گھریلو ڈرائیور سعودیہ خروج عودہ لگوا کر وطن گیا تھا، واپس نہیں آیا، اس حوالے سے مجھے کیا کارروائی کرنی ہوگی کہ اس کی جگہ نیا ویزا جاری کرانا چاہتا ہوں۔ محکمہ پاسپورٹ نے واضح کیا کہ اگر کوئی فیملی ڈرائیور یا گھریلو ملازم یا ملازمہ خروج عودہ پر اپنے وطن گیا اور ایسی صورت میں اس کے ویزے کی میعاد مکمل ہونے پر 6 مہینے گزرنے کی صورت میں کسی کارروائی کی ضرورت نہیں رہتی، ایسے گھریلو ملازموں اور ملازماؤں کا ریکارڈ سسٹم سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق اگر کوئی شہری اس کی جگہ نیا ویزا جاری کرانا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں ویزے کی میعاد ختم ہونے کے 30 دن بعد محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کر کے سسٹم سے اس کا ریکارڈ ختم کرایا جا سکتا ہے۔ جدہ کے نئے ایئرپورٹ سے سعودی ایئر لائن کی مزید پروازیں۔ سعودی عربین ایئر لائنز کے مطابق نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ سے روزانہ مزید 7 پروازیں روانہ ہوں گی۔ ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے اعلامیہ میں کہا کہ 29 دسمبر 2019 سے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ سے کئی پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ بین الاقوامی پروازوں میں خرطوم، قاہرہ، کویت، بیروت اور نیروبی، جبکہ داخلی پروازوں میں دمام اور القصیم شامل ہیں۔ یاد رہے کہ اب جدہ ایئرپورٹ کے 3 ٹرمینل ہو گئے ہیں: شمالی انٹرنیشنل، جنوبی سعودی ایئر لائن اور تیسرا نیا ٹرمینل ہے۔ یاد رہے کہ سعودی ایئر لائن اس سے پہلے نئے ٹرمینل سے کئی پروازیں شروع کرنے کی منظوری دے چکی ہے۔ ابوظہبی، میلان، ایتھنز، اربیل، سکندریہ، بحرین، جنیوا اور روم کے لیے سعودیہ کی تمام پروازیں جدہ کے نئی ٹرمینل سے روانہ ہو رہی ہیں۔ اندرون ملک ابہا، باہا، الجوف، دوادمی، طائف، الولا اور الگریات کے لیے سعودی ایئر لائن کی پروازیں نئے ٹرمینل سے ہی چلائی جا رہی ہیں۔ سعودی ایئر لائن کے مطابق سعودیہ کی مزید داخلی پروازیں نئے ٹرمینل کی طرف موڑی جا رہی ہیں۔ واضح رہے، جدہ کے شاہ عبدالعزیز نئے ایئرپورٹ کا افتتاح خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 24 ستمبر 2019 کو کیا تھا، جس کے بعد تجرباتی طور پر سعودی ایئر لائن کی جانب سے محدود پیمانے پر تجرباتی پروازوں کا آغاز کیا گیا تھا۔ نئے ایئرپورٹ کی عمارت کا مجموعی رقبہ 8,10,000 مربع میٹر ہے، جس کے ذریعے سالانہ 3 کروڑ مسافر سفر کر سکیں گے۔ الشرقیہ سیزن میں خلیجی تارکین کے لیے خصوصی ویزے۔ سعودی عرب میں شرقیہ سیزن مارچ 2020 میں شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شرکت کے لیے خلیجی ممالک کے تارکین وطن کو خصوصی ویزے دیے جائیں گے۔ سعودی محکمہ تفریحات کے مطابق خلیجی ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کو بھی الشرقیہ سیزن میں شرکت کا موقع دیا جائے گا۔ مقیم غیر ملکیوں کو اس میں شرکت کے لیے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ اخبار کے مطابق محکمہ تفریحات کے ماتحت ویژن سینٹر نے بتایا کہ محکمہ تفریحات نے الشرقیہ سیزن کا میپ تیار کر لیا، منظوری کے بعد اسے جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے ویزوں کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے تحت خلیجی ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب میں ہونے والے سیاحتی اور تفریحی پروگرام دیکھنے کے لیے اسپیشل ویزا جاری ہوگا۔
وزارت خارجہ اور ریاستی سلامتی کی پریزیڈنسی کو سعودی عرب میں ہونے والے پروگراموں کے انعقاد سے 2 ماہ پہلے اطلاع دی جائے گی تاکہ خصوصی ویزے جاری کیا جا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔